السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی اتنی دقت ہو جاتی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آج تفسیر ریکارڈ کری، 20 منٹ پوری ریکارڈنگ چلی، پورا رکوع ریکارڈ ہوا، اور کیمرے میں جب دیکھا تو میموری کارڈ میں وہ ویڈیو شو ہی نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ریکارڈنگ کا بٹن اسٹارٹ کرنا بھول گئے ہوں، بس ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو پرابلم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ ویڈیو دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں، موبائل سے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ دوبارہ کہیں کیمرے سے ریکارڈ کیا ہے، چھوٹی ویڈیو ہو تو دوبارہ ریکارڈ کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی ہے، لیکن لانگ ویڈیو ہو 20-25 منٹ کی تو ایک دم سر درد ہو جاتا ہے کہ یار اتنی محنت سے ویڈیو ریکارڈ کی اور یہ ریکارڈ نہیں ہو پائی۔ چلیے، تو یہ رکوع آپ کے لیے میں دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں، ایک بار ریکارڈ کر چکا لیکن وہ ویڈیو میموری کارڈ میں لیپ ٹاپ میں شو ہی نہیں ہو رہی ہے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ہمیں رشتہ داری کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، اللہ کے عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کا عہد کون سا؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی ہم تھے ہی نہیں، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے تمام روحیں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کی روحوں کو پیدا کیا، اور ان سب سے ایک عہد لیا۔ وہ عہد کون سا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے اقرار کیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ اسی بات کو پیغمبر نے دنیا میں بتایا کہ دیکھو ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی ہمیں عبادت کرنا چاہیے، ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ تو اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے عہد کو نہیں توڑنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، برے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ جس شخص کو معلوم ہے کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً سمجھدار لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، ایک ہدایت یافتہ شخص ہو جو جس نے ہدایت پالی ہو، ایمان کے راستے پر چل رہا ہو، پیغمبر پر یقین رکھتا ہو، اسلام پر ایمان لے کر آتا ہو، وہ ایک گمراہ شخص ہے جو کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ کیا یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، ظاہر سی بات ہے یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو شخص اس بات کو جانتا ہے کہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ برحق ہے، یہ پیغمبر ہیں، تو اور وہ لوگ جو پیغمبر کا انکار کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ اندھے ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے کہ ہدایت یافتہ ہے، بینا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی بیان فرمایا کہ نصیحت عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور بیوقوف آدمی وہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ بنا رہتا ہے کیونکہ وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، افمن، کیا بھلا وہ شخص، یعلم، جو جانتا ہے، انما انزل، کہ نازل کیا جا رہا ہے جو کچھ، الیک، آپ کی طرف، من ربک، وہ آپ کی پروردگار کی طرف سے ہے، الحق، وہ برحق ہے، کمن ہوا، کہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، ہوا اعمی، جو اندھا ہو، انما، بے شک، یتذکروا، نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب، سمجھدار لوگ ہی۔ دیکھیے آگے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتا ہے اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ اب یہ سمجھدار لوگ کون ہیں اور ایمان لانے والوں کی خاصیت کیا کیا ہوتی ہے، ایمان لانے والوں کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا عہد کون سا؟ وہ جو پیغمبر جس کی یاد دہانی کراتے ہیں، پیغمبر بتاتے ہیں کہ دیکھو کفر اور شرک نہ کرو۔ قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو پیدا فرمایا اور ان سب سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے قرار کیا اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ اور جب اب اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہوتے ہیں تو پیغمبر ان کو یہ عہد یاد دلاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون، اور وہ توڑتے نہیں ہیں میثاق، عہد کو،
والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ نے جس رشتے کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑے رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کتاب کی سختی سے سہمے رہتے ہیں۔ یہ ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں کہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والا ہم سے رکھ رہا ہے تو ہم رکھ رہے ہیں، تو یہ کیا جوڑنا ہوا؟ جوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا نہیں رکھنا چاہتا، وہ توڑنے کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن ہم رشتہ داری کا حق ادا کر رہے ہیں، رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے والذین، وہ لوگ یصلون جو جوڑتے ہیں، ما اس چیز کو، امر اللہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل جوڑنے کا حکم دیا ہے، ویخشون اور وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے پروردگار سے، ویخافون اور وہ خوف رکھتے ہیں، ڈرے سہمے رہتے ہیں، سوء الحساب حساب و کتاب کی سختی سے، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں اور آخرت میں حساب کتاب کی سختی سے ڈرتے ہیں کہ آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے۔ لوگوں کا حق نہیں مارتے، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں۔ دیکھیے آگے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لہم عقبی الدار۔ اور یہ بھی کہ وہ اپنے پروردگار کی خوشنودی کی طلب میں ثابت قدم رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، برے برتاؤ کا مقابلہ اچھے برتاؤ سے کرتے ہیں، انہی کے لیے بہترین انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو جنت ملے گی، جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ثابت قدم رہتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، دنیا کے اندر مشکلوں کو برداشت کرتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتے ہیں، پریشانی آ جائیں تو صبر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو مال ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کیسے کرتے ہیں؟ دکھا کر بھی، چھپا کر بھی۔ دیکھو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، دیکھو دکھا کے دے رہے ہیں، تو بھائی دکھا کر بھی اگر دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ فائدہ عام ہو، جیسے کہ بہت ساری سوشل تنظیمیں ہیں، سوشل سوسائٹیز ہیں، وہ دکھا کے کام کرتی ہیں، تو وہ دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ امانت کا اظہار، کہ آپ نے جو اماؤنٹ دیا تھا دیکھو بھائی ہم یہاں خرچ کر رہے ہیں۔ یا بعض دفعہ اس لیے دکھا کے دیا جاتا ہے تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دکھا کے ہو یا چھپا کرو، اب سچویشن کو دیکھ لو آپ۔ اللہ اصل ہے اخلاص، اور برائی کا بدلہ، برائی کا برتاؤ، برے برتاؤ کا مقابلہ اچھے برتاؤ سے کرتے ہیں، یعنی سامنے والا ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات رہی؟ احسان یہ ہے، فرسٹ لیول یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کرو، ہے نا؟ آپ بدلہ لے سکتے ہو لیکن پھر بھی آپ بدلہ نہیں لے رہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہو۔ والذین، وہ لوگ، صبروا جو صبر کرتے ہیں، ابتغاء طلب میں، وجہ ربک اپنے رب کی خوشنودی کی، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے، رزقناہم جو ان کو ہم نے دیا ہے، سرًا پوشیدہ طور پر بھی، وعلانیہ اور ظاہراً بھی، ویدرؤون اور مقابلہ کرتے ہیں، بالحسنہ اچھائی کے ساتھ، سیئہ برے برتاؤ کا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم کہ جن کے لیے، عقبی الدار بہترین انجام ہے۔ ان لوگوں کو بہترین انجام ان کو ملے گا، بہترین رزلٹ ان کو ملے گا۔ اور بہترین رزلٹ میں ان کو کیا ملے گا؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ وہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں خود داخل ہوں گے، اور ان کے ماں باپ، شوہر، بیوی اور اولاد بھی جو صالح ہوں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے۔ تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب جنت کا مزہ تو تب ہے نا جب ہماری فیملی بھی ہمارے ساتھ ہو، ہم کہیں اکیلے جائیں اور ہماری فیملی ہمارے ساتھ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی فیملی میں سے ان کے والدین، ان کے بیوی بچے، ان کی اولاد سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، بشرطے کہ وہ نیک ہونا چاہیے، یا انہوں نے اس درجے کام کیا ہو کہ وہ جنت کے مستحق ہوں، تو یہ بھی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ خود کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور فرشتے کیا ہوں گے؟ ان پر
دروازے سے داخل ہوں گے، ان کے پاس آیا کریں گے. جناتو، یہ ایسی جنت میں داخل ہوں گے، عدن جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یدخلونہا، وہ اس جنت میں داخل ہوں گے. ومن، اور وہ لوگ، صلحا، جو نیک ہوں گے، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کے بیوی، شوہر اور بیوی میں سے، وذریاتہم، اور جو ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں. ٹھیک ہے. یدخل الملائکۃ، وہ فرشتے بھی داخل ہوں گے، یدخلون، داخل ہوں گے، علیہم، ان کے پاس، من کل باب، ہر ایک دروازے سے. فرشتے کیوں داخل ہوں گے؟ فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. وہ کہا کریں گے آپ لوگوں نے جو صبر کیا اس کے بدلے آپ پر سلامتی ہو، تو اس عالم میں کیا ہی بہترین انجام ہے. فرشتے مبارکباد دیں گے. کیسے؟ سلام، سلامتی ہو، علیکم، تمہارے اوپر، بما، اس وجہ سے کہ صبر تم، کہ تم نے صبر کیا، فنعم، اور یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے نا، فنعم، کیا ہی بہترین، عقبی الدار، کیا ہی بہترین انجام ہے، یعنی کیا ہی بہترین رزلٹ تم کو ملا ہے کہ جنت مل گئی. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے رہتے ہیں اور زمین میں فساد مچایا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے. اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے اور جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے اپوزٹ عمل کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں اور رشتہ داریوں کو کاٹ دیتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. زمین میں فساد پھیلانا یہ کتنا بڑا جرم ہے. بعض لوگ فساد پھیلانے کو جہاد سے جوڑ دیتے ہیں اور اسلام پر، مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمان تو فسادی ہوتے ہیں اور جہاد تو بہت بدنام کر دی جاتی ہے. اسلام میں تو فساد کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا ہے کہ اللہ پسند ہی نہیں کرتا، فساد کو پسند نہیں کرتا. تو یہ بتاؤ، کہتے ہیں نا دیکھو اسلام میں دہشت گردی، بھائی اسلام میں تو فساد مچانے کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے. تو جہاد جو فساد ختم کرنے کے لیے کیا جائے اس کو جہاد کہتے ہیں. اب غلط سلط لوگ پوری دنیا میں فساد مچانے کو جہاد کہتے ہیں، وہ غلط ہے. ظلم، اسلام میں ظلم برداشت نہیں ہے. ظلم رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم برداشت نہیں کیا گیا اسلام کے اندر. دیکھیے، والذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، یعنی اللہ کے عہد کو وہ پورا نہیں کرتے. اللہ کو خدا یا تو مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہیں تو اس کے ساتھ شرک اختیار کر لیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ، اور توڑتے ہیں، ما، اس چیز کو، امر اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، جس کے جوڑنے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. زمین میں فساد کیسے پھیلاتے ہیں؟ کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، لعنہ، لعنت ہے، ولہم، اور ان کے لیے، سوء الدار، اور ان کے لیے برا انجام ہے. آگے دیکھیے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی پر اترا رہے ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سامان سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے تنگ کر دیتا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی جس پہ یہ لوگ اترا رہے ہیں، مشرکین مکہ ہیں، کفار ہیں، مکے کے جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ دنیا کی زندگی پہ اترا رہے ہیں، اپنی طاقت پہ اترا رہے ہیں، ہے نا، اپنی پاور پہ اترا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، آخر قبر میں جانا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. اللہ ہے، یبسط الرزق، وہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وفرحوا، اور یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر، وما الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر دھوکے کا ایک حقیر سامان سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، آج کا رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. بہت چھوٹا سا رکوع تھا، مکمل ہو گیا. تو آج کے رکوع میں یہ تمام باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور مجھے امید ہے کہ کوئی ڈاؤٹ آپ کا باقی نہیں بچا ہوگا. آج کے رکوع میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.